الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 47 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اگلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیا پیراگراف کے درمیان سے ہم نے چھوڑی تھی اور یہ پیراگراف مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج ہم اس سے آگے 47 سے آگے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، پہلے اس پیراگراف کو دیکھتے ہوئے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں جو ہے نا پچھلے تسلسل کو سامنے رکھیں تو جو بات کہی جا رہی تھی وہ اصل میں جس کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ آیا نمبر 33 سے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پیغمبر رحمت کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک پوری سکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک پورا پلان ہے، ایک پوری سنت ہے جس کا ظہور ہونا ہے، اور اس سنت کے زیر تحت آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو تکذیب کی جائے گی، آپ لوگوں کا ٹھٹھا اور مذاق کیا جائے گا اور تکلیفیں دی جائے گی، ہر طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد حتیٰ اتاہم نصرنا، یہ لفظ آئے تھے کہ یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے۔ تو یہ اس کے بعد ولا مبدل لکلمات اللہ، اس سے ظاہر ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ہر رسول کے ساتھ یہی رہا، اور جبکہ ساتھ حوالہ بھی دے دیا کہ پچھلے رسولوں کی یہ بات تھی۔ اس کے بعد یہ مضمون جو ہے نا، یہی جو آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے، یہ آگے بڑھا ہے، اور یہ اگلا پیراگراف تک 20 کے اندر آ جاتا ہے، اور یعنی پورا پیراگراف آیا نمبر 36 تک جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فریق ہے، دوسرا فریق کون سا؟ جو مخاطبین ہیں رسول کے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے کیا ہے۔ اس سنت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں تمہارے کہنے پہ جو ہے نا ہم نشانیاں نہیں اتارا کرتے، بلکہ اگر تمہیں نشانیاں چاہیے تو جو اس قرآن مجید کے اندر جو انفسی دلائل دیے جا رہے ہیں یا آفاقی دلائل دیے جا رہے ہیں یا نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں، ان پہ غور و فکر کرو، وہی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، وہی اصل میں جو ہے نا چیزیں ہیں جو آپ کے غور و فکر کے لیے ہیں، انہی کی بنیاد پہ جو ہے نا سارا معاملہ ہونا ہے۔ اور جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ جو رسولوں کے ساتھ خاص سنت ہے جس کا پیچھے حوالے ہوئے، اور جو رسولوں کے مخاطبین ہیں ان کے ساتھ یہ سنت کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عذاب آئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا میں عذاب آتا ہے رسولوں کے دور میں، تو اس صورت میں کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یعنی عذاب آئیں گے، قحط آئیں گے، زلزلے آئیں گے ہلکے پھلکے انداز میں، اور اس طریقے سے اس میں ظاہر ہے کہ تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، جسمانی طور پہ مشکلات ہوں گی اور مالی طور پہ مشکلات ہوں گی، یہ یعنی حالات ہوں گے۔ اور اگر اس میں بھی نہ سدھرے، ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آزمانا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ لوگ کس قدر جو ہے نا وہ واپس لوٹتے ہیں پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اگر یہ نہ ہوا تو اس کے بعد اگلے مرحلے پہ جو ہے نا جو کچھ ہونے والا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد دولت کی ریل پل کر دی جائے گی، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں پھر تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ اور اس کے آخر میں کہا تھا وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس کے بعد اس قوم کی جو ہے نا جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ رسولوں کی جو رسولوں کی خاص سنت ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا یہ ہوتا ہے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یعنی وہی انفسی دلائل پیش کیے گئے ہیں اگلے پیراگراف میں، جس کا ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے 46 آیا ہے، انفسی دلائل پیش کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ عذاب آنا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ پہلے سے اس کی کوئی نشانیاں دی جائیں۔ نشانیاں اس سینس میں کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے نا کشتی بنائے گی، وہ بغتتاً جو ہے نا، اور جہرتاً یعنی یہ کہ تمہیں تو پہلے معلوم ہو کہ یہ عذاب آ رہا ہے سر پہ، یا اچانک آ جائے۔ تو جہرتاً یعنی یہ کہ پہلے موقع ملے گا تمہیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یعنی یا پھر آسمان پہ جو ہے نا کوئی بادل نظر آئیں گے، تو یا اچانک جو ہے نا یہ عذاب آ جائے۔ یہ دونوں امکانات ہیں جو ان کے سامنے رکھ دیے جائے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ صرف اور صرف جو ظالم قوم ہے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا ہے، اسی قوم کو اس عذاب میں ڈرایا جاتا ہے، اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 48 ہے جو آج کی آیا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جائے گا کہ رسول کا منصب ہے کیا چیز، یعنی اس سنت کے اندر جس سنت کے یعنی یہ بات ہو رہی ہے، اس میں اب یہ چیز واضح کرنا ضروری تھا کہ جب دونوں طرف یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ظہور پذیر ہوتی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پیرالل اور تھیم بھی چل رہے تھے. یعنی میں کہتا ہوں کہ جب اور تھیم چل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نشانیاں بھی پیش کی جا رہی تھیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو وہ نشانی تمہیں نہیں دکھائی جائے گی. ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ کی اسکیم بھی بتائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پیچھے مضمون جو ہے نا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ کہا کہ اصل میں رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو واضح کرنا یہاں پہ مقصود ہے، تاکہ جو ایکسپیکٹیشن بڑھ چکی ہیں کہ رسول کے ساتھ یعنی اضافی چیزیں جو مخاطبین نے جو نا اٹیچ کر دی ہیں ان کو واضح کر دیا جائے کہ رسول کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں اور ان سے کس طرح کا مکالمہ کیا جا سکتا ہے. نہ کہ اس رسول سے، اس کی ذات سے جو ہے نا یہ تقاضا کیا جائے کہ آپ ہمیں نشانیاں دکھائیں. تو یہاں پہ رسول کا جو مقصد ہے وہ بتانا مقصود ہے، وہ یہ کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. تو ہم رسولوں کو جب بھیجتے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ مبشرین کر کے بنا کے بھیجتے ہیں یا منذرین بنا کے بھیجتے ہیں. مبشرین کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا، اور اس کے بعد یہ کہ ان کو یعنی ڈرانے والا، ان کو انذار کرنے والا منذرین. یہ اس معنی میں ہے. منذرین یعنی فور وان یعنی کرنے والا، مبشرین کہ ان کو گلیڈ ٹائڈنگز یعنی دینے والا. یہ رسول کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ ہے، یہ یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے. اس کے بعد کہا ہے فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اس کے نتیجے میں جب رسول آ جاتے ہیں تو جو اصل مقصود اور ہدف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا. یہ خوف نہیں ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوف اور حزن و ملال سے جان نہیں چھڑا سکتا. دنیا کے اندر یعنی خوف کس چیز کا ہوتا ہے، یعنی یہ اندیشے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یعنی مستقبل میں کچھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. یہ ایک خوف ہے، ایک اندیشہ ہے جو مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. اور یہ زنون کا مطلب یہ ہے کہ حزن و ملال ہو جانا، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ سے کوئی ماضی میں کچھ کام نہیں کر سکے، اس کی بنیاد پہ آپ انسانوں کے ساتھ یہ مجبوری لاحق ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی اس میں افسوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، عذر و ملال کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر اس امتحان کے ساتھ خاص ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر امتحان خاص ہے، اسی سے تعبیر کو اٹھایا اور اس کو آخرت میں جنت کے لیے یہ تعبیر استعمال کر لی جاتی ہے کہ وہ جگہ، وہ جنت جس میں ظاہر ہے کہ یہ یعنی جو مقام اور مرتبہ جو نہ ملنے والا ہے اس کے اندر نہ خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا. تو یہ جنت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، یمسهم العذاب، اور عذاب انہی کو چھوئے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہی کو چھوئے گا. یہ بات جو اس آیا کے اندر جو ہے نا بیان کی گئی ہے. اچھا، اب آپ اس میں دیکھیں اس پورا پیراگراف جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جس میں رسول کا منصب کیا ہوتا ہے، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ ایٹ دا اینڈ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عذاب کن لوگوں پہ آتا ہے. یعنی یہاں پہ پورا کا پورا جو ہے نا پھر سے ایک نئے سرے سے پورا روڈ میپ جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے یہاں پہ بھی. یعنی رسول کس مقصد کے لیے آتے ہیں یہ بڑا واضح جو ہے نا رہنا چاہیے. میں اس پہ دیکھ رہا تھا مختلف تفسیروں کے جو ہے نا اس میں یہ کہ رسول کیا ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں، اور کیا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور عذاب دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے وہ عذاب کن کو آتا ہے. یہ ایک بڑا ہی اہم مقام ہے. یہ والی جو آیا ہے، آیا نمبر 48 49، یہ بڑا اہم مقام ہے. یعنی یہاں پہ سب سے پہلے کیا چیز ہے، اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی اس کا سکوپ کیا ہے. یعنی وہ بشارت دیتے ہیں اور منصرین ہوتے ہیں. یعنی اصل میں ان کا یعنی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آخرت ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آخرت ہوتا ہے. یعنی وہ مبشرین ہوتے ہیں اور منذرین ہوتے ہیں. یعنی اصل میں ان کی دعوت کا ہدف کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت؟ آخرت ہے، آخرت ہے. یعنی وہ نہ کوئی جو ہے نا کوئی ریفرمیشن جو ہے نا کوئی موومنٹ چلانے کے لیے آتے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کرنی ہے، اصلاحی تحریک چلانے کے لیے نہیں آتے وہ. نہ ہی کوئی سیاسی ایجنڈا لے کے آتے ہیں کہ انقلاب برپا کر دیا جائے معاشروں کے اندر. نہیں، ہرگز نہیں. یہ چیز واضح رہنی چاہیے. ہمارے جو موجودہ دور کا لٹریچر ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی نمایاں ہو گئی ہے.
وہ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، وہ جو پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. یعنی یہ کہ اصل میں یہ مبشرین کون ہیں؟ یعنی وہ ہیں جو اصل میں اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، دن رات اس چیز میں لگے رہتے ہیں. آگے جا کے واضح ہو جائے گا اگلے پیراگراف میں. وہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیسے خوش کریں، اس کی ناراضگی سے کیسے بچیں. یہ تزکیہ ہے، یہ ہدف ہے. یعنی اس پورے پروسیس کا یعنی آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں تزکیہ ہے. وہ خواہ وہ انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو. یعنی اگر اجتماعی طور پہ بھی جو ہے نا اگر کوئی احکامات دیے جاتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو سامنے رکھ کے دیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا تزکیہ ہو، یہ اس طہارت کے اس مقام پہ آ جائیں. اور جب یہ نتیجے کے صورت میں ملتا ہے تو ایک اور چیز ہوتی ہے. یعنی اس کا ایک ذیلی چیز تو کہہ دیتے ہیں لیکن براہ راست کو ٹارگٹ نہیں ہوتا. تو جب ہم کسی لیڈر سے یہ امید رکھتے ہیں جی جی کہ وہ سڑکیں بنائیں، اکانومی کو بہتر کرے، تو وہ بیسیکلی وہ ایجنڈا ہوتا ہے. وہ تو آج جب رسول ہوگا تو وہ اس کے لیے قوم کو مجبور نہیں کرے گا کہ تم ان چیزوں کے لیے کام کرو. جی وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک انسانی لیول کی چیزیں ہیں. یعنی وہ اس سکوپ میں نہیں آتی کہ مبشرین و منذرین ہو. یعنی کچھ چیزیں انسانی عقل پہ بھی چھوڑ دی گئی ہیں، کچھ چیزیں انسانوں نے خود بھی کرنی ہیں. مجھے یعنی رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے لیکن اس کے لیے فیلڈ کا انتخاب میں نے کرنا ہے. یعنی ایک وقت پہ یعنی کھیت پہ بیج بونا میں نے بونا ہے، میں نے ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کو نتیجہ دینا ہے. یہ ساری چیز ہے. بات یہ ہے کہ ہدف کیا ہے. ایک پولیٹیشین کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ یعنی پراپر جو ہے نا تنظیم دنیاوی ترقی ہو. اس کے سامنے ٹارگٹ ہی وہی ہوتے ہیں. وہ ٹارگٹ رکھ کے چلتا ہے، دنیاوی ٹارگٹ. وہ پولیٹیشین کہلا ہی نہیں سکتا جس کے سامنے کوئی دنیاوی ٹارگٹ نہ ہو. اور جو اصلاحی تحریک ہوتی ہے اس کے سامنے بھی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ ٹارگٹ کے بغیر جو ہے نا کام نہیں کر رہا ہوتا. اور یہی بات جب ہم رسول کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ٹارگٹ ہے تو باقی چیزیں ثانوی ہیں. اصل چیز جو پرائمری رول ہے وہ ہے مبشرین و منذرین. وہ بات تو جب اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی یہ چیزیں فالو کرو، جی جی، تو اس میں بھی کوئی دنیاوی ترقی مراد نہیں ہوتی. دنیاوی ترقی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. انصاف یعنی اصل میں جب انصاف ہوگا تو وہ بیسیکلی ایک ماحول مہیا کر دیا جائے گا کہ جس میں لوگ جو ہے نا اپنا تزکیہ بہتر ترین طریقے پہ کر سکیں. وہاں پہ بھی اخلاقی علت ہوتی ہے، وہاں کوئی مادی علت نہیں ہوتی. جب میں سڑک بناؤں گا، سڑک کا اعلان کروں گا تو اس کے پیچھے مادی علت ہے، اس میں لوگوں کا تزکیہ سامنے نہیں رکھا جائے گا. لیکن جب قرآن مجید جو ہے نا اجتماعی معاملات میں چیزیں سامنے رکھتا ہے تو وہاں پہ اخلاقی چیز ہوتی ہے جس سے لوگوں کا تزکیہ مقصود ہوتا ہے. اور وہ تزکیہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو وہ ایک ماحول مہیا ہو جائے تاکہ جس میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ آخرت کے مراحل کے جو ہے نا زندگی یعنی وہ اس کو فریم ورک جو ہے نا مہیا ہو جائے. یہ بات ہے. تو یہاں پہ مبشرین جی انصاف کی بات ہے اور دوسروں کا حق نہ مارنے کی بات ہے. جی جی، اس کا تو اثر دنیا میں ہے. جی وہ جو اثر ہوتا ہے دیکھیں آپ اگر آپ یوں ہی نہیں مارتے کسی کا جی جی تو دنیا میں ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی خیال رکھا جاتا ہے. اب آپ کے سامنے جو ہے نا کیا ٹارگٹ ہے، آپ اس چیز کو واضح کریں نا، آپ اس اسکوپ کو واضح کریں نا. آپ کے سامنے لوگوں کی اخلاقی حالت بہتر ہو جائے، یہ اسکوپ ہے. اس کا انڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے معاشرے پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑتا ہے لیکن ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ اخلاقیات ٹھیک ہو جائے نا لوگوں کی. لیکن ایک پولیٹیشین اور ایک پیغمبر کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ پولیٹیشین کا یہ ٹارگٹ سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات جو ہے نا وہ یعنی اس کو کنسیڈر کرے. تو پیغمبر اس بات کی زور نہیں دے گا کہ تم نے 3 لینوں کا سپر ہائی وے بنانا ہے یا 4 لین کا. لیکن جب بنا رہے ہو تو پھر کرپشن نہیں کرنی ہے. یہ کرپشن نہیں کرنی، وہ اخلاقی چیزیں ہیں. لیکن تو جب آپ پولیٹکس کے ساتھ کمپیئر کیے بغیر بھی اگر ہم دیکھیں جو سوشل ریفارمرز ہوتے ہیں یا سوشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جی وہ دنیاوی ترقی ہے. اصل دیکھیں وہ چیزوں کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں آ کے کرپٹ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ تو نہ کمپیئر کریں. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ جو لوگ معاشی خوشحالی چاہتے ہیں لوگوں کی، لوگ اچھے حالات پہ رہیں، اس کا اگر وہ آخرت کو نہ بھی سوچ کے کر رہے ہو تب بھی وہ وہی چیز کر رہے ہیں.
اور یہاں پہ جب اگر اسلام کا میسج دیکھیں تو وہ اگر لوگوں کی خوشحالی اور اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اگر آخرت کا ٹارگیٹ اس میں نہ ہو تو اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا فرق پڑ رہا ہے. وہ تو دنیا میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ حق نہ مارو ایک دوسرے کا، یا رشوت نہ لو، یا اسی طرح کی بات کہ وہ سود کھانے سے دوسرے کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، تو ظلم کا خاتمہ کرنا. تو یہ اس کا امپیکٹ دنیا میں آ رہا ہے. دیکھیں ٹارگٹ کیا ہے، اصل چیز ہے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ پیغمبر کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ مبشرین ہے، وہ منذرین ہے. یہ ٹارگٹ واضح ہو گیا نا. جب یہ واضح ہو گیا تو ایک پولیٹیشین یا ایک مصلح کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. وہ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے لیے ہوتے ہیں. دیکھو مبشرین و منذرین دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ مبشرین و منذرین وہ کس چیز کے لیے؟ آخرت کے لیے. یہاں پہ سکوپ محدود ہو گیا، پیغمبر کا سکوپ محدود ہو گیا. بات سمجھ گیا نا. جب وہ ایک سیاستدانہ یا مصلح ہے تو وہ جب وہ بات کرے گا تو وہ دنیاوی بات کر رہا ہے، اس کا سکوپ ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ دنیاوی ترقی ہے اس کا سکوپ، بھلے جو ہے نا وہ باقی چیزوں کو بھی وہ ٹچ کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پرائمری سکوپ کیا ہے، آپ اس کو جو ہے براڈر کر دیتے ہیں. پرائمری سکوپ جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کریں. پرائمری سکوپ جو ہے نا پیغمبر کا آخرت ہے، آخرت ہے. جبکہ باقی لوگ جو ہے نا، جو مصلح ہوتا ہے یا جو ہے نا پولیٹیشین ہوتا ہے، اس کا فوکس اگر کہیں گے کہ نا کہ وہ آخرت کرے گا، تو کہیں گا بھائی جا کے عالم دین بن جاؤ، جا کے تبلیغ کرو. پولیٹیشین اگر یہ کام کرے گا تو اس کو ہم یہ کریں گے کہ یہ تیرا منصب ہی نہیں ہے. تیرا منصب یہ ہے کہ حکومت چلانا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود دیکھنی ہے، لوگوں کی جو ہے نا مالی طور پہ اور لوگوں کی مادی ترقی پہ جو ہے نا اپنے فوکس کرنا ہے. اگر یہ کام نہیں کرتے تو یہاں سے اٹھ جائیں آپ. پیغمبر جو ہے نا بس بنیادی طور پہ وہ اس منصب پہ نہیں کھڑا ہوتا، وہ اس منصب پہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخرت کو جو ہے لوگوں پہ کھڑا کیا جائے. اور اس کے زیر تحت ظاہر ہے کہ شریعت بھی آتی ہے، اور شریعت بھی جب آتی ہے تو وہ انفرادی حیثیت سے اور اجتماعی حیثیت سے جب آتی ہے تو وہ بھی اخلاقی ہی پہلو ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی نہ ملے، یہ بھی امکانات ہیں. لیکن اگر پولیٹیشین اس طرح کا ہدف رکھے گا تو وہ اس کو نکال دیا جائے گا. بات واضح ہو گئی نا. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. چیزوں کو جو ہے نا وہ جتنے سکوپ میں ہیں اس کو اسی اندر میں اس میں رکھیں. اچھا، اس کے بعد کہا ہے کہ فمن آمن و اصلح، اور جو لوگ ایمان لائے اس پیغمبر پہ، یعنی اس دعوت پہ جو بشارت مل رہی ہے اور انذار ہو رہا ہے. یہ سکوپ جو پیچھے بات کہی ہے نا کہ مبشرین کون سے ہیں، تو مبشرین کے لیے کہا کہ فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کھول دیا اس چیز کو کہ جب مبشرین کہا تو اس کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی ہے. اس کو واضح کر دیا ہے. اور جنت کے لیے عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، علمی طور پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ جس جگہ پہ قرآن کھڑا کرنا چاہتا ہے. عملی طور پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے جس جگہ پہ قرآن کھڑا کرنا چاہتا ہے. علم اور عمل دونوں کا امتحان اسی دنیا کے اندر ہونا ہے. جب ہوگا تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملنی ہے. یہ اس کو بشارت کے انداز میں کھولا ہے. اور منذرین جب کھولا ہے تو کیسے کھولا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے عذاب انہی کو چھوئے گا. عذاب انہی کو چھوئے گا. کس بنیاد پہ چھوئے گا؟ کہ انہوں نے نافرمانیوں کی پیدائش میں جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ واضح ہو گئی. یعنی اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے، آخرت کا عذاب، اور وہ جنت ہے، وہ آخرت کی جنت ہے. یہ چیز مبشرین و منذرین کی صورت میں لازمی ہے. باقی کے سامنے یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا. یہ بات تھی جس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا اور پہلو بھی ہیں. یعنی یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ ان کا منصب کیا ہے. منصب یہ ہے کہ مبشرین و منذرین ہے، یہ منصب واضح ہو گیا. اس کے بعد آگے جو ہے نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پیغمبر سے کیا چیز حاصل کی جا سکتی ہے. اس پیغمبر سے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کی یہ نیچے بھی حاشیے میں لکھا ہوا ہے اور اس کو اس طریقے سے کھولا ہے. اس میں دو الفاظ، دو پروناؤن استعمال ہوئے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. وہ ہے فمن، من، اور نیچے ہے والذین. من جو ہے یہ ایک جنیرک سینس میں آ جاتا ہے، اور والذین اس کو نیرو ڈاؤن کر دیتا ہے. یعنی یہ کہ دعوت رکھی جائے گی، پیغمبر دعوت رکھیں گے، اور جب یہ دعوت رکھیں گے اور وہ دعوت ہی اصل دعوت ہے، یعنی پیغمبر کی دعوت ہی اصل دعوت ہے، اصل ٹارگٹ ہے. یعنی عذاب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹارگٹ نہیں ہے. وہ بنیادی، جب میں کہا نا کہ سکوپ نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مبشرین کا جو تصور ہے وہی اصل تصور ہے. وہ آتے ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو یعنی قبولیت کا ایک ماحول فراہم کریں،
ان کو جو ہے نا دلائل مہیا کیا جائیں، ان کو انفسی آفاقی دلائل دیے جائیں، ان کی عقلی جو چیزیں اپیل کرتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں. یہ اسکوپ ہے بنیادی طور پہ جس میں کہا ہے فمن آمن و اصلح، یعنی اصل ان کی دعوت کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایمان لائیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اصلاح کریں اور جنت کے حقدار ٹھہریں. اور اس کے بعد جب یہ کہا والذین کذبوا، اور عذاب انہی کو چھوئے گا. یعنی اب یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعوت دیں اور اس کے بعد عذاب لازمی طور پہ آ جائے. یہ کوئی اس کا لازمی حصہ نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ وہ اللہ کے پلان میں کوئی لازمی حصہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے عذاب لازمی طور پہ دینا ہے. اللہ کو کوئی اس چیز سے جو ہے نا غرض نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ غرض اس چیز سے ہے کہ وہ آمن و اصلح اس چیز پہ آ جائیں. اور اس کے بعد جنہوں نے جو ہے نا انکار کیا، جو سرکشی پہ آ گئے، تو بنیادی طور پہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ پیغمبر کا کوئی قصور ہے. ایک کرائٹیریا رکھ دیا گیا ہے، اس کرائٹیریا پہ جو پورے نہیں اتریں گے وہی اپنے آپ کو جو ہے نا عذاب میں ڈالیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اب یہ ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ ذمہ داری انسانوں پہ آ گئی ہے. پہلے میں بھی ذمہ داری انسانوں کی تھی، فمن آمن و اصلح، اس میں انسانوں کی یہ نہیں کہ انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی، وہاں پہ بھی وہی ان کی ذمہ داری تھی، لیکن وہاں پہ اس اسکوپ کو بڑا براڈن کر دیا. براڈن سینس میں کیا ہے کہ اصل دعوت ہی وہ یہی لے کے آتے ہیں پیغمبر، کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو قبول کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا سرکشی پہ اتر آتے ہیں، اناد پہ اتر آتے ہیں. یہ یفسقون یہ ایک بڑا ہیوی ورڈ ہے، آسان نہیں ہے. یعنی اناد پہ اتر آتے ہیں، دشمنی پہ اتر آتے ہیں، سرکشی پہ اتر آتے ہیں. یہ جو ہماری آیتوں کو جٹلا دیا، یعنی ان کے سامنے پیش کی گئیں، ان کے سامنے دلائل رکھے گئے، وہ ان کے لیے کنونسنگ تھے. وہ انہوں نے کنونسنگ اس سینس میں تھے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ یہ دلائل ٹھیک ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سرکشی پہ آ گئے. یوں ہی آپ سرکشی پہ آتے ہیں تو عذاب انہی کے لیے ہوگا. تو اب اس سے یہ پورے جو ہے نا اس پیراگراف کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رسول کس مقصد کے لیے آتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے. کیا اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا عذاب آ جائے؟ نہیں، لازمی نتیجہ نہیں ہوتا. عذاب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان سرکشی اختیار کرتے ہیں، ادروائز وہ نہیں ہوتا. لیکن اصل ان کی دعوت کا ہدف جو ہے نا وہ یہ ہے، اور اس دعوت پہ بات ہونی چاہیے. اگلا پوائنٹ جو ہے، جو ابھی میں نے یہ ساری بات رکھی کہ اگر ان کے ساتھ جن کے ساتھ پیچھے مکالمہ ہو رہا ہے تو وہ یہ دعوت ہے، اس دعوت پہ مکالمہ ہونا چاہیے، اس سے باہر مکالمہ نہیں ہونا چاہیے. میری بات سمجھ گیا نا؟ یعنی یہ کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دی جائے، وہ فرشتہ آ جائے، آپ کے پاس مال و دولت آ جائے، اس طرح کے مطالبے کرنا جو ہے نا وہ رسول سے مناسب نہیں ہے. جس چیز کا مطالبہ ہے وہ فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اس دعوت کے اندر جو چیز کور کی جا رہی ہے وہ سامنے رکھی جائے اور اس پہ جو ہے نا سوالات کیے جائیں، اس پہ سوالات سمجھنے کی کوشش کی جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز جو ہے نا اس پیغمبر سے کوئی تقاضا کرو گے تو اس کے لیے سوری کر دیا جائے گا. یعنی یہ رسول کے سکوپ میں ہی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ اب یہ چیز جو مثبت انداز میں یہاں پہ رکھی گئی ہے، مثبت انداز میں رکھی گئی ہے، اس کو اب منفی انداز میں رکھا جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس چیز کی کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ منفی انداز میں نہیں ہے، یہ منفی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد کہا گا الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اللہ جو ہے نا وہ مثبت اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. تو ایسے ہی قرآن مجید کا بھی جو ہے نا ایک اسلوب ہے کہ وہ منفی انداز میں بھی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے اور مثبت انداز میں بھی کر دیتا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے اس کو مثبت انداز میں رکھا ہے کہ یہ پیغمبر کا اسکوپ ہے، یہ رسول کا اسکوپ ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور عذاب جو ہے نا وہ ایک ایکسیپشن ہے، سارٹ آف جو ہے نا ایکسیپشن بن گئی ہے، ایک استثناء بن گیا ہے. تو اب اس کے بعد ایک منفی طریقے سے جو چیز واضح کی جائے گی وہ کیا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ خزانے جو ہے نا، کہنا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، خزانے کسی کے مال و دول کے. یہ آگے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیے ہوئے خزانے ہیں، ایسا کوئی خزانہ نہیں ہے. میں تمہیں کوئی مالی فائدہ نہیں دے سکتا. پھر وہی سیاست والی بات آ گئی نا کہ میرے سے توقع رکھنا کہ میں تمہیں کوئی مالی فائدہ دے دوں، میں نہیں دے سکتا. میں اپنی ذات کو بھی مالی فائدہ نہیں دے سکتا اور تمہیں بھی جو ہے نا مالی فائدہ نہیں دے سکتا. میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں مال و دولت کے، میرے پاس ایک ہی خزانہ ہے، وہ وہی کا خزانہ ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے کہ میں بانٹتا پھروں. نہ میری ذات کا کوئی جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے یعنی مالی طور پہ، نہ کوئی تمہارا کوئی فائدہ ہونا ہے. میرے پاس اس طرح کا کوئی خزانہ نہیں ہے. ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میرے پاس کوئی غیب کی خبریں. غیب کی خبریں ہیں تو میں نے تقاضا کیا ہے نا کہ ہمارے پاس عذاب کا ٹکڑا دکھا دو اور وہ کب آئے گا.
عذاب کب آئے گا؟ جو دنیا میں عذاب آتا ہے رسولوں کے دور میں، تم یہی تو تقاضا کر رہے ہو نا کہ اس کا ایک ٹکڑا دکھا دو، یا وہ کب آئے گا ہمیں بتا دیا جائے. تو ہمارے پاس اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے. یہ سوال مجھ سے نہ پوچھا جائے. بات واضح ہو گئی نا کہ یعنی میرے جو رسول کا منصب ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ میں خزانے بانٹتا پھروں، یا میں لوگوں کو جو ہے نا وہ غیب کے بارے میں بتاتا پھروں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کون سا عذاب آنے والا ہے، یا کس طرح کا عذاب آنے والا ہے، یا کس وقت عذاب آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح پچھلے رسولوں کے ساتھ مختلف عذاب آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، قحط آیا ہے، طوفان آیا ہے، پانی جو ہے نا اس کا فلڈ آیا ہے. مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، وہ کب آئے گا اور کس طرح آئے گا، یا کل کو قیامت آنی ہے کس وقت آنی ہے. مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. مجھے جو کچھ علم ہے وہی ہے جو مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی کی صورت میں آ گیا ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں اس چیز کا جو ہے نا وہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی جو ہے نا کوئی فرشتہ ہوں. فرشتہ ہونے کا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا. نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ میرے پاس مستقبل کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کوئی چیز ہے. میرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ بات واضح ہو گئی. اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ پھر جو ہے نا جس طرح پیچھے میں نے کہا نا پچھلی سٹیٹمنٹ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، یہ بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ تصور کریں کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر سپرسٹیشن جو ہے نا وہ اپنے پیک پہ تھی. کتوں کے پجاری تھے نا. کتوں کا پجاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں توہمات کی بھرمار ہوگی. وہاں جو بتوں کے جو بجاور ہیں وہ تو مال و دولت ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پہ جب رسول آتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں فلاسفر ہوں، میں مسلم ہوں. دعویٰ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت بڑا صوفی ہوں، چلے اور مراقبے کیے ہیں. دعویٰ اس طرح کر سکتے ہیں نا. یا اور بے شمار قسم کے دعوے ہیں. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر اگر کوئی ان کی لے میں جو ہے نا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بعد وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس ماحول میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی شان جو ہے نا کس، یعنی آج بھی اگر ہمیں متاثر کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ عقلی اپیل ہے، وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اپیل کرتی ہیں. ادروائز تو مذہبی طور پہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا. وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے کہ میں تمہیں خزانے بانٹتا پھروں، نہ ہی میرے پاس کوئی مستقبل کی خبریں ہیں کہ میں تمہیں جو ہے نا بتاؤں کہ کس وقت تمہیں عذاب آنا ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا کوئی فرشتہ ہوں. میں انسان ہوں، بشر ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وہی میرے پاس آتی ہے. اس سے زیادہ میرا کوئی سکوپ نہیں ہے. میرا سکوپ میری پاس آنے والی وہی جو ہے وہی ڈیفائن کر دیتی ہے کہ میرا سکوپ کیا ہے، اور میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے سے پیش کر رہا ہوں. اس میں میری کوئی خواہش، میری کوئی جو ہے نا نقطہ نظر، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو وہی آتی ہے میں اسی ہی کی پیروی کرتا ہوں. مجھے باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ میں اسی کی پیروی کروں. بات سمجھ گیا نا؟ اب یہ وہی کا لفظ آ گیا ہے تو وہی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی سگنل. یہ لفظی معنی ہے. اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ کہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطہ ہو، واسطہ ہو، فرشتے کے ذریعے سے ہو یا براہ راست ہو، وہ کلام نازل ہو رہا ہو، اس کے لیے وہی کا جو ہے نا ٹیکنیکل اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورس مجھے مل رہا ہے تمہیں نہیں معلوم. میں مانتا ہوں کہ تمہیں نہیں معلوم اس سورس کی کیا نوعیت ہے، لیکن اس کا کنٹینٹ کو دیکھو. وہ کنٹینٹ جو ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے ان نون ہو. تمہاری عقل اس کو جو ہے نا سمجھتی ہے، لیکن جس چیز کا تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو وہ میں نہیں دے سکتا. یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے تھے. جی جی تھوڑا یہاں پہ اسلوب چینج ہو گیا اور وہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم یہ کہہ دو. جی جی یہ اسلوب کیوں کچھ آگے نہیں، یہ بیسیکلی اب یوں ہوگا کہ یوں ہی جو ہے نا اس طرح کے، یعنی ایک طرح کا اسلوب چینج ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑے پیمانے پہ چینج ہو جائے گا. یعنی آگے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آگے بڑھ کے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو مبشرین اور منذرین کی بات آئی تھی جی وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ ایسے ہی رسول اس لیے یہ کرنے آتے. جی پھر آگے جب نفی والی بات آئی تو وہ پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا. وہ آگے میں بات کرتا ہوں. لیکن یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ جس طرح پچھلی سٹیٹمنٹ جو ہے نا بڑی بڑی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی کچھ ایسی چیزیں جو ان دا نیگیٹو کہلوانی تھی، یعنی نیگیٹو سٹیٹمنٹس میں کہلوانی تھی، وہ بھی کہلوا دی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے کل حل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون.
میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ سٹیٹمنٹ بھی بڑی بھاری سٹیٹمنٹ ہے، فلی لوڈڈ ہے. یعنی اصل میں یہ پچھلی آیات جو گزری ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہی تو کہہ رہی ہیں کہ عقل کو استعمال کرو، انفسی دلائل جو تمہیں پیش کیے جا رہے ہیں ان کو سوچو، ان کو سمجھو. آفاقی دلائل دیے جا رہے ہیں ان پہ غور و فکر کرو، اور جو عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں ان پہ غور و فکر کرو، اور ان پہ غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچو. اور یہ بات ہے، یہی سکوپ ہے میری وحی کا. یعنی اگر میرے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو جو چیز تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تمہارے غور و فکر کے لیے رکھ رہا ہوں، اس پہ غور و فکر کرو، اور اس پہ کوئی سوال آتا تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں اگر تم جو ہے نا وہ بات سمجھنے کے بعد اندھے ہو جاتے ہو، آما کا مطلب اندھے ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا اس کو سمجھ لیتا ہے والبصیر، تو دونوں میں آپ کو فرق نہیں کریں گے کیا؟ یعنی میں آپ کے سامنے جو دعوت رکھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان جو انٹرفیس ہے وہ یہ انٹرفیس ہے کہ جو دلائل رکھے جا رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرو، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالو. عامہ اور بصیر یعنی اس سینس میں استعمال ہوا ہے کہ کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو جائیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو جب یہ پاسبل نہیں ہے، فلا تتفکرون، اس چیز پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی غور کرنے کا محل کوئی اور جگہ ہے، یعنی غور و فکر کرنے کا جو محل ہے وہ کوئی اور ہے. اور اس کے بعد تمہارا تقاضا کرنا کہ ہمیں کوئی جو ہے نشانی دکھا دی جائے، یہ ارریلیونٹ ہے. تمہارا تقاضا کرنا کہ کوئی فرشتہ ہو، یہ ارریلیونٹ ہے. تمہارا تقاضا کرنا کہ میں خزانے بانٹنے آیا ہوں، یہ ارریلیونٹ ہے. جو ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرق کرو، اندھا اور بصیرت، آنکھیں رکھنے والا اور آنکھیں نہ رکھنے والا کیا دونوں برابر ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. برا کام کرنے والا اور اچھا کرنے والا دونوں کیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والا، دوزخ میں جانے والا کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. جو پچھلی آیت میں یہی کہا تھا نا کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. تو یہ وہ نتیجہ ہے اس چیز کا. تو یہ جو تمہارے سامنے چیز رکھی جا رہی ہے اس پہ غور و فکر کرو. اور اندھے اور بہرے جو ہے نا یہ ایک کیٹیگری ہے، اور اس کے بعد جو بصیرت سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ دوسری کیٹیگری ہے. دونوں میں کیا فرق نہیں کریں گے آپ لوگ؟ تو یہی میری دعوت کا ہدف ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی زبان سے، مبارک بارک سے یہ کہلوا دیا گیا کہ میری دعوت کا یہی ہدف ہے، یہی سکوپ ہے جس پہ تم نے غور و فکر کرنا ہے. اور وہ جو غور و فکر کرنا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا ڈومین ہے. لیکن جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یہ ڈیفرنٹ ڈومین ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی اس چیز کی نفی کر دی گئی. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی اب یہاں پہ اس پیراگراف میں جو بات ہوئی ہے وہ اب واضح ہو گئی کہ پیچھے جو ہے نا وہ کیا چیز تھی. پیچھے اللہ کی سنت کو جو ہے نا واضح کیا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو واضح کیا گیا. اور اس کے بعد رسول کے حوالے سے رسول اور رسول کے ساتھیوں کو بھی بتا دیا گیا. اور اس کے بعد جو رسول کے مخاطبین ہیں، جو اسلام یعنی دعوت کو قبول، یعنی جو ان کے سامنے چیزیں رکھی جا رہی ہیں اس پہ غور و فکر یعنی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اناد، دشمنی، ہٹ درمی اور سرکشی پہ آ جاتے ہیں اور اس چیز کو قبول نہیں کرتے، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ رسالت جو ہے اس کے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، وہ پوری کی پوری اسکیم سمجھا دی گئی. اور آخرت میں جو رسول کا جو منصب ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور کس طرح کی چیز جو ہے نا زیر بحث آنی چاہیے، یعنی مکالمہ ہونا چاہیے جس چیز پہ، وہ پورا کی پوری چیزیں جو ہے نا واضح کر دی گئی. یہ واضح ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے کہا گیا ہے کہ جو تمہیں یہ پیغمبری کا جو منصب دیا گیا نا، اور جو تمہیں وحی دی گئی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ جو وحی دی گئی ہے، اب اس وحی کو آگے لے کے جانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ رسول کس مقصد کے لیے آتے ہیں، مبشرین بن کے آتے ہیں اور منذرین بن کے آتے ہیں. آگے کہا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور انہیں اب ان کے حال پہ چھوڑو، یہ نیچے کنیکٹر رکھا ہے کہ انہیں اب ان کے حال پہ چھوڑو، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں. انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، یہ چیز جو ہے نا obvious ہے. یعنی اب یہ جب کہا گیا کہ اب آپ انتظار کریں
جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے ہی پروناؤن آ گیا ہے، تو اس میں پھر جو ہے نا آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے. پیچھے بھی باؤنڈ کر دیا گیا تھا کہ میں اسی وہی کی پیروی کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اور سکوپ نہیں ہے. اور جب میں نے دعوت دینی ہے لوگوں کو تو اس کے لیے پھر جو ہے نا ہی لایا گیا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہے نا تم انتظار کرو. کوئی اور چیز نہیں، اپنے سے وہ کہانیاں نہیں سنانی، وہ اپنے سے سٹوریاں نہیں سنانی، اسی قرآن کو سنانا ہے. اسی قرآن بڑا انٹرسٹنگ ہے جی کہ بھی آیا ہوا ہے لیکن اوپر کسی ذکر نہیں ہے ہی جس وہی طرف اشارہ کر وہی ہے نا، یہ وہی کی طرف اشارہ یہ وہی کی طرف ہے. یعنی وہی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے نا. اچھا ہاں قرآن مجید ہے. وہ انذر بھی اسی وہی کے ساتھ، یعنی اسی وہی یعنی اسی قرآن کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ کیا کریں، آپ لوگوں کو انذار کریں. یا خافونا الذین یخافون، ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن قیامت میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا اپنے رب کے ہاں. اور جب اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا جو ان کا کوئی ولی ہو اور کوئی سفارش کرنے والا ہو، اور تاکہ یہ لوگ جو ہے نا تقوی اختیار کریں. اب یہاں پہ کون لوگ آ گئے؟ اب یہاں پہ یعنی پہلے آڈینس کچھ اور تھے، بات سمجھ گئے نا. اب آڈینس چینج ہو رہے ہیں، یعنی اس آیا میں آڈینس چینج ہو گئے. یعنی پیچھے جو ہے وہ آڈینس وہ لوگ ہیں کہ جو سرکشی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ وہ لوگ آ گئے ہیں جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن مائل ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفسی آفاقی دلائل جو قرآن پیش کر رہا ہے اس کو سن رہے ہیں، اور اس کے اندر جو دلائل ہیں اس کی قوت سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو ڈراؤ یعنی کس چیز سے؟ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے انذار کرتے ہوئے جو ہے نا، کس چیز سے؟ کہ کل کو اللہ کے ہاں جو ہے نا انہوں نے حاضر ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اب مائل ہو چکے ہیں، اور وہ اس چیز کو مان چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی اور شفیع نہیں ہے. کیونکہ یہ تصور ان کے ہاں رائی تھا کہ اگر ہم جو ہے نا کل کو قیامت بھی ہوتی ہے تو ہمارے بت اور ہمارے بزرگ اور ہماری ڈیریاں اور ہمارے پیر جو ہے نا ہمیں بچا لیں گے. یہ ولی اور شفیع ولی کا مطلب کارساز. جدھر آئے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان قرآن شریف میں اگر مخاطبین سامنے ہیں تو جی کہ اس کی جو نفی کی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا، ہاں تو یہ جہاں کہیں آئے کسی طرح کا بھی یعنی یہ آپ جنرک سینس میں کہیں نا، ضروری نہیں مسلمان ہو، مطلب جس طرح کا وہ تصور رکھتے تھے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بت، ہمارے جو ہے نا جن کی پوجا ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ وہاں پہ کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی آپ کا شفاعت کرنے والا نہیں کیونکہ ہوگا. اگر یہ قرآن آج نازل ہو رہا تھا جی تو یہ ولی اور شفیع مسلمانوں کو بھی کہنا ضروری تھا. ہاں صحیح ایسے ہی ہے. لیکن جس طرح اہل کتاب کو پیچھے کہا گیا ہے، یعنی یہی الفاظ اہل کتاب کو بھی کہے گئے ہیں. اب اہل کتاب کی طرف چلے جائیں نا، جو سورہ بقرہ میں یہ الفاظ ان کے لیے بھی استعمال ہوئے، بات سمجھ گئے نا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا جو تمہیں جا کے بچا لے گا. وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی جس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. اور لعلہم یتقون، تاکہ جو ہے نا وہ تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں اور ان کو قبول کریں، اور اس کے بعد وہ تیار ہو جائیں اور اس حقیقت کو مان لیں کہ انہوں نے قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. جب وہ اس حقیقت پہ آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ صحابہ ایمان ہو جائیں گے، صحابہ ایمان ہو جائیں گی نا. تو یہ بات ہے یہاں پہ اصل میں اب آڈینس چینج ہو گئے ہیں. جس جگہ آڈینس چینج ہوتے ہیں وہاں ہم فوری طور پہ رک کے دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے نا آڈینس چینج ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیا ہے یہاں پہ، جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 19 نمبر آیا ہے، وہاں پہ بھی بنیادی طور پہ یہی میسج تھا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور اس آیا کے اندر بھی یعنی ظاہر ہے کہ ایک ہی سورہ کے اندر کیسے ایک ہی مضمون جو ہے نا مختلف پہلوؤں سے آتا ہے، اس چیز کو بھی جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، یعنی اسی وحی کے ذریعے ہی سے جو ہے نا آپ لوگوں کو انذار کرنا ہے. کوئی آپ کے پاس میٹیریل نہیں ہے، کوئی اور سٹف نہیں ہے، کوئی اور جو ہے نا پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. یہی قرآن ہے جو ان لوگوں کے سامنے رکھنا. اور اس کے بعد یہ کہ ان کے دل پسیجیں، یہ سمجھیں اور فکر کریں اور اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ یہ
تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کل کو قیامت والے دن یہ اس کیٹیگری میں کھڑے ہو جائیں جنہوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، نہ کہ اس کیٹیگری میں داخل ہو جائیں جن کو عذاب چھوئے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آگے بات بڑی ہے، یعنی اب آڈینس 51 میں ایک محدود آڈینس کو ایڈریس کر کے بات کو آگے پھر ایک اور آڈینس کی طرف جانا منتقل کر دیا ہے. آیت نمبر 52 میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ان کے ایمان کی آرزو میں، ان کے ایمان کی آرزو میں یعنی پیچھے جنہوں نے پیچھے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی آرزو میں، یعنی خواہش ہوتی ہے نا خدائی کی کہ معاشرے کے اندر جو سردار ہیں، جو اہل ثروت ہیں، اہل دولت ہیں، جن کے پاس عزت ہے، معاشرے کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ لوگ اسلام قبول کر دیں. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی آرزو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اچھا، اب یہ لفظ جو تطرد ہے نا، اس کے اندر بہت بڑی یعنی اس کے اندر حقیقت ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ ترادہ کا یہ لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بڑی محفل سے اٹھا دینا، ہانک دینا. یہ بڑا سخت لفظ ہوتا ہے، بڑا سخت لفظ ہے. یعنی نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بڑا سخت لفظ ہے کہ جس طرح کسی کو ہانک دیا جاتا ہے نا اور بے عزت کر کے، اسی طرح بڑی محفل میں کسی کو اٹھا دینا. تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو. ترجمے میں تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کا زور نہیں آتا، لیکن جو عربی کا لفظ ہے اس کے اندر یہ پورا زور ہے. اس زور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو ہے نا اپنے سے دور نہ کرو. کن کو دور نہ کرو؟ کہ جو پکارتے ہیں، یدعونا، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، صبح و شام، صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے. یہ جو اسلوب ہوتا ہے کہ بات کہنی کسی کو اور کہی جاتی ہے لیکن پیغام کسی اور کو پہنچایا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بڑا عام ہے. اگر آپ اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں تو بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تفسیروں میں جا کے دیکھیں، وہاں توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا یہ طرح ہوتی ہے نا کہ ایک انگلی اٹھا دی جاتی ہے ان کے کردار پہ، تو یہ صورتحال بھی بعض اوقات بن جاتی. یہ وہ نہیں ہے. یعنی تدبر قرآن میں اور البیان میں اس چیز کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا اسلوب کیا ہے. تو یہاں پہ اب ان سے بات کرنا مقصود نہیں ہے دوسرے فریق کے ساتھ، اور پیغمبر کے ذریعے سے بات پہنچائی جا رہی ہے. کیا پہنچائی جا رہی ہے؟ وہ یہ پہنچائی جا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، کون؟ جو سرکش ہیں دوسرے لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ امیر ہیں معاشرے کے اندر، وہ سردار ہیں معاشرے کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان غلاموں کو، ان کنیزوں کو جو تمہارے ارد گرد بیٹھتے ہیں، آ کے جو اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہارے ارد گرد آ کے بیٹھتے ہیں، جب تک یہ تمہارے درمیان میں ہیں، جب یہ تمہاری محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم تو نہیں آ سکتے وہاں پہ. ان کو یہاں سے دھکار دو، ان کو یہاں سے نکال دو. جب ان کو دھتکار دو گے تو ہماری جو ہے نا عزت نفس میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ ہم معاشرے کے اندر ہمارا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور اس مقام اور مرتبے میں، اس مقام اور مرتبے کے ساتھ جب ہم آپ کی محفل میں آئیں گے تو پھر آپ کی بات سنیں گے. لیکن جب تک یہ ہیں تب تک نہیں ہم آ سکتے. اس میں ہماری بےعزتی ہے، ہماری عزت نفس پہ جو ہے نا حملہ ہے. اس لیے تطرودہ کا لفظ جو ہے نا وہ ساری بات بتا دیتا ہے، لیکن آگے جا کے بات مزید کھل جاتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر یہ کام کریں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا منع کر دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی بات کسی اور کو جو ہے نا میسج پہنچایا جا رہا ہے. یہ اسلوب جو ہے نا وہ سامنے رہنا چاہیے. اگر یہ اسلوب نہیں سامنے رکھتا تو بہت سارے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کی خواہش تھی پیغمبر کی ایسی کہ جو ہے نا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ یعنی اس طرح جناب بڑی محفل سے اٹھا دیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے کہ اسلوب کیا ہے، اس اسلوب کو مد نظر رکھ کے جو نا بات کریں. بات اب کیونکہ دوسرے فریق کو ڈائریکٹ بات نہیں کرنی تھی، انڈائریکٹ بات کرنی تھی، اور پیغمبر کی زبان سے کرنی تھی. وہ کہلوا دی کہ تمہارے کہنے پہ یہ میں کام نہیں کر سکتا،
کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کو دن اور رات جو ہے نا اس کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو اچھا اسلوب کے یہ جو معنی یا جو انٹرپریٹیشن یہ ہے جی جی جی. یہ عربی ادب کی وجہ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے؟ نہیں، عربی ادب کی وجہ سے بھی ہے. اچھا. اس زمانے کا اسلوب ہے، یہ اس زمانے کا کامن اسلوب ہے. کیونکہ یہ ہر پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول ہے نہیں، ایسا نہیں، ایسا بات نہیں ہو سکتی، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو جی ایسی پھر تو وہ ہو جاتی ہے. وہ بات جو ہے نا وہ اس پہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بات قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، اور یہ بات کہ یہ اس زمانے کے لٹریچر میں بھی عام اسلوب ہے، یہ عام اسلوب ہے. اور ایون ہمارے ہاں پنجابی کلچر میں بھی، ہر کلچر میں جو ایک قدرتی کلچر ہوتا ہے، اب تو ایک مصنوعی زندگی آ گئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں، جبکہ ایک مصنوعی ماحول میں یہ چلتا ہے. یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل میں سنانی جو ہے نا بہو کو ہوتی ہے نا، بیٹی کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یعنی یہ لٹریچر میں بھی ہوتا ہے. تو لٹریری سٹائل میں یہ چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. آگے تک بات کھل جاتی ہے، ایسا نہیں قرآن مجید نہیں کھولتا، کھل جاتی ہے بات، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جو پیچھے بات کہی تھی وہ اصل میں وہ مختلف اسلوب میں بات کہی گئی تھی. آگے بات کھول بھی دیتا ہے قرآن مجید تاکہ وہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. اچھا، یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام جو ہے، اب یہاں پہ بالغداتی والعشی کا جو لفظ آ گیا ہے، یہ جو عربی کا محاورہ ہے کہ صبح و شام، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم انگلش میں کہیں راؤنڈ دا کلاک. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف صبح اور شام ہی جو ہے نا اللہ کو پکارتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے یہ محاورے ہیں نا، تو اس محاورے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صبح و شام یعنی 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک جو ہے نا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ہمہ وقت یاد رکھتے ہیں. جب کوئی خوشی کا مرحلہ آتا ہے، کوئی اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی غم اور افسوس اور تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا صبر کرتے ہیں، اور اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی کہ اس سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقی پہلوؤں کو ہمہ وقت سامنے رکھتے ہیں، اور جو کریکٹر قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے ہمہ تن اس کے لیے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے اصل میں، یعنی اس کو براڈر سینس میں لیا جائے، یعنی یہ لفظ ہے نا تدعونا یدعونا، اس کو براڈر سینس میں لیا جائے کہ ہم وقت اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اچھے کام کے لیے جو ہے نا جتے ہوتے ہیں، اور اپنے رب سے جو ہے نا اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا اچھے کام کریں. اس کے بعد ہے یریدون وجہہ، یعنی اس راؤنڈ دا کلاک جو ہے 24 گھنٹے جو اللہ کو پکارنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کی اپروول چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اور جب یہ چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ یہ تھی، ما علیک من حسابہم. اب وہ واضح ہو گیا اسلوب جو پچھلے تھا کہ آپ جب یہ ایسا کریں گے تو ما علیک من حسابہم، یعنی آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب کتاب جو ہے نا آپ کے ذمے نہیں ہوگا کہ ہم آپ سے پوچھیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی خوشی کی خاطر یہ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ سرکش ہو گئے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مان رہے. اور قیامت والے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ ان تک آپ اللہ کی دعوت پہنچا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ تسلی اور تشفی دے رہی ہے کہ آپ نے پہنچا دی بات. اب جو ہے نا آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ ان سے ہوگا. میری بات سمجھ گیا نا؟ ما علیک من حسابہم، یعنی مالدار ہے تو اپنے گھر کے مالدار ہے، اپنے گھر کے مالدار ہیں آپ، یعنی ان کے بہاف پہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ نے دعوت پہنچا دی، یعنی اب آپ اتمام حجت ہو گیا، فکر نہیں کرو، اب ان کی فکر نہ کرو، اب ان کی فکر نہ کرو، ان کو چھوڑ دو. آپ یہ جو درمیان میں شروع میں کنیکٹ رکھا نا کہ ان کے ایمان کی آرزو میں یہ تم جو یعنی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کرو، نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نے دعوت جو پہنچانی تھی ان کے پہنچا دی، اب آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ انہی سے حساب لیا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ اس کے بعد کہا ہے کہ وما من حسابک علیہم من شیء، اور اگر آپ ان کی خوشی کی خاطر ان کو جو ہے نا ہانک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو آپ کے اوپر جو ہے نا جو چیز آنے والی ہے، ذمہ داری آنے والی ہے کہ آپ نے انہی کی خوشی کی خاطر کیا ہے، تو کیا کل کوئی اس چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ خود ہی جو ہے اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. بات سمجھ گئے نا؟ یعنی اس چیز کو واضح کر دیا. اس کے بعد ہے کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ان کے کہنے پہ جو ہے نا ان کو ہانک دیا گیا تو تم بہت بڑا ظلم کر رہے ہوگے. یہ ظلم کرنا جو ہے یہ بھی بہت سخت قسم کی ٹرم ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے. کبھی یہ دوسروں پہ ظلم ہوتا ہے، کبھی اپنی ذات پہ ظلم ہوتا ہے، تو یہ جہاں پہ اپنی ذات پہ ظلم ہے. تو یہ منکرین کو مایوس کرنے والی آیت ہے. یہ ایگزیکٹلی، یعنی یہ اب آپ اسلوب واضح ہو گیا کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی وہ اصل میں بات کیا کہی گئی تھی، وہ یہ کہ ان بات ان تک پہنچانی ہے،
اور پیغمبر کی زبان سے جو ہے نا وہ پہنچائی جا رہی ہے، یعنی ان کو ٹارگٹ کر کے یہ پہنچائی جا رہی ہے کہ تمہاری خوشی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے ہاں وہ لوگ زیادہ باعزت ہے، اللہ کے ہاں دوسرا فریق زیادہ باعزت ہے، جو کمزور ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جن کو تم نے دھتکار دیا ہے، پیغمبر نہیں دھتکار سکتے ان کو، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، وہ اسلام لا کے وہ عزت دار بن گئے ہیں اللہ کی نظر میں، بات سمجھ گیا نا، یعنی وہ اللہ کی نظر میں عزت دار بن گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ ایک فینامینن ہو گیا ہے، یعنی ایک واقعہ ہو گیا ہے، واقعہ ہو گیا نا، کہ یعنی انہوں نے بنیادی طور پہ معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، مسکین طبقہ ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کنہوں نے کیا ہے؟ انہی مالداروں نے کیا ہے، انہی سرداروں نے کیا ہے۔ تو اب اللہ نے یہاں پہ پھر ایک جو ہے نا قانون سمجھانا ہے، وہ قانون کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اس طریقے سے یعنی یہ جو امتحان برپا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے آزمایا، بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا۔ یہ جو بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ کسی قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات خود اپنے ساتھ کوئی چیز منسوب کر دیتی ہے کسی ایکشن کو، تو وہاں رک جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں بات کیا کہی گئی ہے، اور جب یہ بات کہی گئی ہے تو یہ کس قانون کے حوالے سے بات کہی گئی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس کے بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ لفظ آ گیا فتنہ، یعنی ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ اب کون سی آزمائش ہے جس میں ڈالا ہے؟ قانونی پہلو ہے نا، مطلب یہ کہ اصولی پہلو ہے۔ یہ اصولی پہلو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آزمائش برپا ہے، یہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے جس کو ہم قانونی آزمائش یا ابتلا کہتے ہیں۔ یہ اس چیز کا حوالہ ہے۔ اس آزمائش اور ابتلا میں بہت سارے امتحان درپیش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تفاوت رکھا جائے، ایک فرق رکھا جائے۔ یعنی وہ تفاوت اور فرق کیا ہے؟ مثلا کسی کو امارت دے دی اور کسی کو غربت دے دی، کسی کو سیاسی طور پہ جو ہے نا بڑا عہدہ دے دیا اور کسی کو فالوور بنا دیا، کسی کو جو ہے نا انجینئر اور ڈاکٹرز بنا دیا اور کسی کو جو ہے نا وہ چھوٹے درجے کی جاب دے دی گئی۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس کے اندر یہ چیزیں لازمی ہیں کہ وہاں کچھ لوگ جو ہے نا آگے نکل جائیں، مالی طور پہ بھی، پیشے کے طور پہ بھی، اور کچھ لوگ جو ہے نا پیچھے رہ جائیں۔ اس کی وجوہات کچھ اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ ایک لیزی تھا، اس نے کوئی پروگرس نہیں، کوئی ترقی نہیں کی، وہ سارے فیکٹرز ہیں، وہ ایک ظاہری طور پہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی ذات کا بنایا ہوا قانون ہے جس کے تحت معاشرے کے اندر کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سارے امتحان معاشرے کے اندر جو ہے نا برپا ہوتے ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو فتنہ بعضهم ببعض، لوگوں کے انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس انٹریکشن کے نتیجے میں کچھ امتحان برپا ہے، اس انٹریکشن کے نتیجے میں کچھ امتحان برپا ہے۔ انسانوں کے مختلف رول بھی ہو سکتے ہیں، مطلب بیٹا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، اس طرح خواتین کے حوالے سے بیٹی ہے، بہو ہے، ماں ہے، دادی ہے، مطلب یہ ایک مختلف رولز ہوتے ہیں، وہ بھی امتحان ہی ہوتے ہیں۔ جو انسانی رول، یہ کئی ایک پہلوؤں سے امتحان اور آزمائش کا جو ہے نا برپا ہے، ان میں سے ایک مالی طور پہ بھی ایک تفاوت رکھا جاتا ہے، یہ وہ والا پہلو ہے مالی طور پہ، اور معاشرے کے اندر جس کو ہم معاشرتی مقام کہتے ہیں، یعنی کوئی صاحب عزت، میں اس کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ دوسرے پہلو سے، اسلام کے لحاظ سے صاحب عزت سے مراد یہ ہے کہ معاشرے نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، یعنی معاشرے کے اندر کو سیاسی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے کسی شخص کا، اور ایک دوسرا شخص ہے اس کا وہ درجہ نہیں ہے۔ تو یہ تفاوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود رکھا ہے، اور اس نے یہ خود امتحان برپا کیا ہے، اور یہ انٹریکشن کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ بات کہی ہے کہ بعضهم ببعض، یہ ایک انٹریکشن ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس پرنسپل سٹیٹمنٹ کو اپلائی کرنا ہے ان لوگوں پہ، وہ کیا ہے؟ لی یقولو، اب اپلائی کریں گے تو یہاں پہ لی آ گیا ہے۔ لی کا ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ تاکہ یعنی دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، یا تو کسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے مقصد کے لیے، یا اس کے نتیجے کے لیے، نتیجے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نتیجے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس امتحان میں ہم نے ان لوگوں کو ڈالا تھا نا، جو اپنے آپ کو صاحب ثروت کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے نا مال و دولت والے لوگ کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو یہ امتحان میں ڈالا اور اس میں فیل ہو گئے۔
اب یہ اس امتحان کے نتیجے میں جب فیل ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ بات ہے کہ لیقولو، اس امتحان میں پڑھے اور اس کے نتیجے میں اب یہ کہتے ہیں کہ آہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ کیا یہی لوگ رہ گئے تھے ہمارے درمیان جن پہ اللہ نے اپنا جو ہے نا عنایت کی اسلام قبول کرنے کی صورت میں. بات سمجھ گیا نا؟ اب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں جو ہے نا محل دیے، اللہ نے ہمیں بہترین سواریاں دی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں اسلام کی جو ہے نا وہ بھی توفیق دے دیتا. یعنی ان کی لاجک دیکھیں، یعنی جب اللہ نے ہمیں ہر طرح کی دولت دے دی تو یہ دولت سے کیوں محروم رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دولت سے محروم رکھا تو اسلام کے اندر کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ کس اینگل سے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح میرا ہدایت و ضلالت کا قانون ہوتا ہے نا، اس میں یہ فیل ہو گئے. ہدایت و ضلالت کے قانون میں ہدایت و ضلالت واضح ہے نا، یعنی اس کے اندر یہ فیل ہو گئے. اس کے بعد میں نے ایک اور امتحان بھی برپا کیا ہے ان کے لیے، وہ یہ تھا کہ ان کو مال و دولت دی ہے، اور یہ مال و دولت ہوتے ہوئے یہ غریبوں کی طرف جو ہے نا عاجزی اور انکساری کے ساتھ رویہ اختیار کرتے، نہ کہ نفرت کا کرتے. انہوں نے کون سا رویہ اختیار کیا ہے؟ نفرت کا کیا، حقارت کا کیا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی محفل سے جو ہے نا یہ غریب اور مسکین اور حاجت مند لوگ جو ہے نا ان کو دتکار دیا جائے، یہی چاہتے ہیں نا. تو اب یہ اس امتحان میں بھی فیل ہو گئے ہیں، اس امتحان میں بھی فیل ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کا قانون تو ہم وقت لگا رہتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی لگا رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے درمیان کوئی صاحب ثروت ہے، مال و دولت والا ہے، اگر اس میں فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا میدان ہے جس میں بھی انسان فیل ہوتے ہیں. یعنی اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ نفرت کرنا، ان کی عزت پہ حملہ کرنا، ان کی عزت نفس کو جو ہے نا رون ڈالنا، یہ بھی ایک امتحان ہے. اور یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح کا ہدایت و ضلالت کا ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں اور اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. یعنی قرآن کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ کیا یہی لوگ رہ گئے تھے ہمارے درمیان کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ عنایت کرتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود جواب دیا ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم نہیں ہے اپنے شکر گزار بندوں کا. اب یہاں اس چیز سے چیز واضح ہو گئی کہ یہ دو امتحان علیحدہ علیحدہ برپا ہیں، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یعنی دو امتحان کون سے؟ ایک کو مال و دولت دی اور ایک فریق کو مال و دولت دی، صاحب ثروت رکھا، صاحب عزت رکھا، اور دوسرا جو ہے نا معاشرے کے اندر ہمبل ہے، کمزور ہے، غریب ہے، ماتحت ہے، تفاوت رکھا نا. تو یہ ایک اپنی جگہ امتحان برپا ہے، اور ہدایت و ضلالت کا قانون اپنی جگہ امتحان برپا ہے. اس دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی ہدایت و ضلالت کا قانون جو ہے کہ انسان ایمان، رویے کا آپ کی معاشی حالت سے کوئی جی ایگزیکٹلی، یعنی آپ کا جو رویہ ہے یا آپ کے اندر جو بصارت ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی چیزوں کی، وہ ایک ڈیفرنٹ رویہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بھی رویہ ہی ہے اصل میں، لیکن کیونکہ وہ رویے کا جو اینگل آ رہا ہے وہ ان کی مال و دولت کی وجہ سے آ رہا ہے. وہ جو تفاوت ہے مال و دولت کا، وہ بنیادی طور پہ وہ امتحان علیحدہ برپا ہے. اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ، یعنی اس پہ لا اپلائی ہو رہا ہے. ہدایت و ضلالت کا قانون جو ہے نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے. اچھا، ویسے ایک لحاظ سے ایک لنک تو یہ بنتا ہے کہ جب آپ مالدار ہو اور خود دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، جی جی تو اس کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے، جی جی وہ رویہ بہرحال آپ کو پھر علم و عقل استعمال کرنے سے بھی روکنے کی. ایگزیکٹلی، یعنی جو ہی آپ کے اندر یہ رویہ آ گیا کہ آپ نے حقارت سے دیکھنا ہے اپنے کمزور لوگوں کو، تو وہ بیسیکلی آپ کے اندر جو انسانیت کا شرف ہے اس سے محروم ہو گئے ہیں. آپ کے اندر جو ضمیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس سے آپ محروم ہو گئے ہیں. وہ جو روشنی آپ کو مذہب کی صورت میں ملتی ہے کہ اپنے ہی انسان جیسے انسانوں کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، وہ اس روشنی سے بھی محروم ہو گئے ہیں. تو جب ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں تو گویا آپ اس آزمائش میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. تو وہ جو ضلالت والا قانون ہے پھر وہ اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی، وہ بھی اپنی جگہ جو ہے نا
ऑपरेटिव होता है वो कानून, यानी लेकिन इन दोनों कवानीन को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मालदार होगा तो वो इल्म अकल का इस्तेमाल Exactly. नहीं करेगा और गरीब है तो वो खतरनाक नहीं होगा। ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इस चीज़ का इजहार किया है कि देखो जब मैं मालो दौलत देता हूं ना, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। बात समझ गए ना? यानी इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां से ये नुक्ता भी मिल गया कि इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो जब मालो दौलत देता हूं तो इससे मैं कोई ताल्लुक नहीं है कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। वो मेरा एक डिफरेंट कानून है। लोग मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, मालदार घरों में पैदा होते हैं, कई एक वजूहात होती हैं जिससे जो है ना माशरे के अंदर माली तौर पे आगे निकल जाते हैं, कई एक वजूहात होती हैं, और वो मेरा कानून एक मुख्तलिफ कानून है। और इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो कानून है, यहां से वाज़ेह हो जाता है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो हदायत और ज़लालत का कानून है ये 100% 100% जो है ना ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम में, यानी ये मौजूदा तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरानी मजीद का जो अल्फाज है मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सरेंडर करता है अल्लाह ताला की ज़ात के सामने, जो अल्लाह की निशानियों को देखता है और समझता है कि ये अल्लाह की निशानियां हैं, उस पर अमल करता है, उस पर अमल पैरा हो जाता है, अपने नूर की बसीरत को नुमाया करता है, वो हमेशा जो है ना वो अब क्या है, हदायत की रोशनी में आ जाता है। ये एक डिफरेंट कानून है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बात वाज़ेह हो गई ना? ये बड़ी गहरी जो है ना बात है यहाँ पे, जो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो कही गई है। आगे बात को बढ़ाया, उसके बाद है कि ये कहा गया कि वाइजा जाअकल लज़ीना युमिनून, और जब कभी ये लोग आपके पास आए, बी आया युमिनून बी आयातिना, जब आपके पास आए तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की आयत पे ईमान लेके आए हैं। अब जो ये शुरू में बात कही गई थी वो बात वाज़ेह हो गई कि असल में पैगंबर भी उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो लाना चाहती है, और जो अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है उस पैगंबर भी उसी जगह पे जो है ना खड़े हैं। जबकि जो बात कहलवाई गई थी वो किसी और मकसद के लिए कहलवाई गई थी। बात वाज़ेह हो गई। यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब आपके पास आए, जब आपकी महफिल में आए, क्योंकि वो चाहते हैं, दूसरा अफ्रीका तो यही चाहता है ना। तो यहाँ नीचे ब्रैकेट में फिर रखा है कि ये बदबख्त उनको गरीबों को देखकर कहें, क्या क्या यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे दरमियान से अपने फजल के लिए चुन लिया है। आगे फिर जो है ना ये कहा है कि इनसे पूछो कि क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को सबसे बढ़कर नहीं जानता, इनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ। ये फिर ब्रैकेट में रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ। किनकी? यही साबे सरबत जो लोग हैं, यही लोग जो मालदार हैं, इनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ जब ये तुम्हारे पास आते हैं, यानी तुम्हारी महफिल में आते हैं, तो इनको उठाना नहीं है बल्कि इनको साथ क्या रवैया रखना है वो समझाया जाएगा। अब वो क्या है, फकुल सलामुन अलैकुम, इनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला की जात तुम पर सलामती भेजती है। ये जो सलाम का लफ्ज होता है ना, इसके दो मफहूम होते हैं। एक तो होता है महज सलाम करना, जिस तरह हम किसी को मिलते हैं सलाम करते हैं, या मिल के जुदा होते हैं तो फिर भी हम सलाम करते हैं। तो ये एक फॉर्मल एटिकेट जो है ना जो हमें सिखाया गया है, ये वो है। लेकिन इसका एक दूसरा मफहूम भी होता है जिसको हम कहते हैं कि वार्मली वेलकम कहना। यानी यूं ही आप ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपने बाजू खोल देते हैं, आप उनके लिए हर लिहाज से जो है ना खुश आमदीद कहते हैं। ये दूसरा पहलू है जो यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है कि जब तुम्हारी महफिल में आए तो उनको खुश आमदीद कहें, यानी उनको उनका जो जिसके वो डिजर्व करते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला की जात ने उनको जो है ना प्रेज की है, उनकी तारीफ की है, वैसे ही तुम्हारा रवैया अब उसमें ढल जाना चाहिए ताकि उनको भी महसूस हो, मुखालफिन को भी महसूस हो कि तुम्हारी वक़्त नहीं है बल्कि इन लोगों की वक़्त है। बात समझ गया ना कि अल्लाह के यहाँ इनकी वक़्त है, उनकी वक़्त नहीं है। और ये कि जब ये आए तो इनको वार्मली वेलकम कहें। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, और इनको बताओ कि अल्लाह ने अपनी जात पे लाजिम कर रखा है कि वो रहमत का मामला करेगा। अब ये जो आयत थी, आयत नंबर 12, मैं आपको वहां ले जाता हूं, ये पहले आ चुकी है। ये कहा था ना कि कुल्ली मम्मा फिस समावाति वल अर्दी कुलिल्लाह कतबा अला नफ्सिही रहमा ला यजमा अन्नकुम इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने लाजमी तौर पे अपने ऊपर रहमत लागू की हुई है। अब उसकी एप्लीकेशन का मरहला आ गया है, यानी कुरान मजीद खुद उसको अप्लाई करके बता देता है कि मैं इसको कैसे अप्लाई कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन का मरहला आया और इस मरहले में आके बताया गया है कि देखो इनको बता दो कि अल्लाह ताला की जात ने अपने ऊपर जो है ना, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजमी लागू कर रखा है।
لازمی لاگو کر رکھا ہے، تو اس کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے رسول کے دور میں رسول کے ساتھیوں پہ، جن پہ اللہ کی رحمت اس طریقے سے وافر ہونی ہے قیامت والے دن، دنیا کے اندر اس کا ظہور ہو جائے، تو یہ اس چیز کو پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. بات سمجھ گئی؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم. ان سے کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے جہالت کی وجہ سے، اس کے نیچے ترجمہ کیا گیا ہے، ترجمہ ہے نادانی کے ساتھ. یعنی جہالت کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو وہی کامل میں جس کو ہم جاہل کہتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے جذبات سے بے قابو ہو جانا. اس کے اندر موجودہ جو جہالت کا لفظ ہوا ہے دونوں معنی شامل ہیں. بعض اوقات لفظ اپنے پورے معنی کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہاں دونوں معنی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، اگر پتہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے تنبؤ نہ ہو. ہوتا نا سم ٹائمس کہ اس کی اہمیت بندے کے سامنے نہیں رہتی، غلطی ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے جذبات سے مغلوب ہو کے جو ہے نا اس طرح کر لیں. تو یہ اس کے بعد جب ان کو پتہ چل جائے تو یہ رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور نہ صرف توبہ کرتے ہیں بلکہ مسلسل اپنی اصلاح کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا غفور الرحیم ہے. یعنی اوپر جو کہا تھا نا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، یہ قانون ہے جو انسانوں کے ساتھ لازمی ہے. اب آپ یہاں سے آدم علیہ السلام کو جوڑیں، غلطی ہوئی، رجوع کیا، یہ انسانی شرف ہے. غلطی سے وہ رجوع کرتا ہے اور اپنی انسانی شرف کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں فوری طور پہ جا کے ان انسانوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے. یہ بڑا پن ہے. یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں میری حد تک ہوتی ہے، نہیں، یہ بڑا پن یہی ہے کہ معافی مانگیں جا کے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی جو ہے نا جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کریں اور معافی مانگیں. یہی بڑا پن ہے انسان کا، یہی شرف ہے. ان لوگوں کی خاص جو ہے نا یہ چیز بیان کی گئی ہے. یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت تعریف کر رہی ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ان سے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس غلطی پہ ٹکے نہیں رہتے بلکہ فوری رجوع کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور جو اوپر کہا تھا نا اللہ کی رحمت جو یہاں پر لازم کر رکھی ہے، اس کے نتیجے میں غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرتی ہے، رحیم ہے، معاف کرتی ہے. اب آپ ہم دونوں کو جو ہے نا کمپیئر کریں. یعنی آدم علیہ السلام کا جو میں نے درمیان میں رکھا نا وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کی توجہ اس طرف لے جایا جائے. ان کے مخالف میں کون تھا؟ آدم علیہ السلام کی ابلیس تھی نا، ابلیس تھا. تو اس کی گردن اکڑ گئی، وہ استکبار میں آ گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ حقیر ہے آدم، مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں جو ہے نا کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا ہوں. تکبر تھا نا. یہاں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں دونوں مٹی کے ہیں، لیکن ایک نے تکبر اور استکبار اختیار کر کے ابلیس کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرا اپنے اصل مقام جو آدمیت کا جو شرف ہے اس جگہ پہ کھڑا ہے. دوسرا فریق جب وہ آدمیت کی جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا یہاں آدم علیہ السلام پہنچے ہیں. اور دوسرا فریق جو ہے وہ نہ معافی مانگتا ہے، ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں، اس انسانوں کے ساتھ ان کا حق مار رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کیونکہ ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے، سرکش ہیں، جب سرکش ہو چکے ہیں تو وہ نہ انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں. جبکہ ان کا یہ خاص وصف ہے جب ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے خواہ وہ انسانوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو تو یہ رجوع کرتے ہیں. اس کے بعد کہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. ایسے ہی ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یہاں آگے ہے نفصل کا لفظ، پیچھے لفظ آیا تھا تصریف کا. اب ان دونوں کے درمیان فرق ہے. جب سوری اور نہ نصرف الآیات وہ کہاں پہ آیا تھا؟ میں نے اس کا حوالہ نہیں دیا. ہاں یہ آیا نمبر ہے 46 میں. یہاں ہے انظر کیف نصرف الآیات.
ٹھیک ہے، ثم هم یصدفون، وہاں پہ تصریف الآیات کا لفظ ہے، اور یہاں پہ آیا ہے، جب یہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ نفصل الآیات کا لفظ آ گیا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب ہم تصریف الآیات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، اس کے کئی ایک پہلو ہیں، کئی ایک اسپیکٹس ہیں، اور جب آپ باری باری ان اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تصریف آیات. اور جب ہم تفصیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو کئی ایک لیئرز میں رکھا گیا ہے، پہلی لیئر اتاری، دوسری اتاری، تیسری اتاری، تو اس طریقے سے آپ چیزیں لیئرز اتار اتار کے بتا رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں تفصیل الآیات. دونوں میں یہ فرق ہے. تو یہ اصل ایٹ دا اینڈ سیم ہے، یعنی اینڈ رزلٹ سیم ہی ہے کہ چیزوں کو واضح کرنا، کھول دینا، بیان کرنا. ہم ایسے طریقے سے اپنی آیات کو جو ہے نا بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل کرتے ہیں اور اس کے بعد واو آ گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی یہاں پہ حذف ہے، اور اس حذف کو نیچے کھولا ہے تاکہ نیکوں کاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا وہ بھی بالکل واضح ہو جائے. بات واضح ہو گئی نا. یعنی ولی تستبینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا، یعنی بیان ہو جانا، واضح ہو جائے. سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ. لیکن یہاں پہ واو آ گیا تھا درمیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا راستہ تو واضح ہو گیا، پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ مجرم ہے. اب دوسرے کا راستہ کون سا جن کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ابھی انہی کی بات ہو رہی تھی، اس لیے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تھوڑی دیر پہلے انہی کی بات ہو رہی تھی نا، اہل ایمان کی. تو جو اہل ایمان نیکوکار لوگ ہیں ان کا راستہ بھی واضح ہو جائے، اور جو مجرم ہیں جو انہوں نے راستہ اختیار کیا وہ بھی واضح ہو جائے. یعنی جب دونوں کا راستہ واضح ہو جائے گا، واضح کر دیے جائیں گے، تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ تم لوگ اس راستے پہ چل رہے ہو اور تم لوگ اس راستے پہ چل رہے ہو، اپنا اپنا راستہ دیکھ لو. اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا، جو اوپر کیٹیگرائزیشن ہوئی تھی جس میں رسالت کا جو ہے نا منصب واضح کیا گیا تھا، وہ یہی تو منصب واضح کیا گیا تھا نا. اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. کیٹیگرائزیشن کی گئی تھی نا وہاں پہ کہ ایک فریق جو ہے نا وہ ان کو بشارت دی جائے گی، کو انتظار کیا جائے گا، اور جن کا بشارت کا پہلو ہے ان کو جنت ملے گی، اور جنہوں نے تکذیب کی ہے میری آیات کی ان کے عذاب چھوئے گا. اب وہ کیٹیگرائزیشن ہے وہ اوبویس ہو گئی. اب اس کو کنکلوڈ کر دیا یہاں پہ آ کے کہ جو اوپر کیٹیگرائزیشن ہے لگ رہا ہے کہ یہ پڑھنے والا، ہاں ہاں اس کے لیے واضح ہو جائے تو جی، وہ ظاہر ہے اس کے لیے تو، اس کے لیے بات ایسے ہی یعنی جو سن رہے ہیں اس وقت تو وہی سن رہے تھے نا، اب تو ہم سن رہے ہیں نا. تو جو اس وقت وہ سن رہے تھے تو ہم تو پہلے پرائمری ایڈریسز کو دیکھتے ہیں نا. تو جب وہ پرائمری ایڈریسز دیکھیں گے تو ان کو پتا ہو جائے کہ اچھا ہمارا یہ جگہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ جو دوسرے فریق ہے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو گیا ہے. تو وہ پہلے تو وہ سمجھیں گے نا، پھر ہم نے سمجھنا ہے. تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ اچھا یہ راستہ جو ہے نا وہ مجرموں کا راستہ ہے، یعنی یہ کہ دتکارنا اور نفرت سے دیکھنا اپنے ہم جو ہے نا ہم جو ہے نا فیلو ہیومن بینگز کو. تو یہ انتہائی بری چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، یہ مجرموں کا راستہ ہے. جبکہ جو دوسرا راستہ ہے کہ انسانوں کی جو ہے نا وہ عزت اور تکریم کی جائے، اس کے شرف کا خیال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کو قبول کیا جائے، اس کی نشانیوں کو قبول کیا جائے، اس پہ عمل پیرا ہوا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، صالح جو طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ کن کا ہے؟ نیکوکاروں کا راستہ ہے. یعنی دونوں کے راستے جو ہے نا وہ واضح کر دیے جائیں. یعنی یہ بات یہاں پہ آگے جو ہے نا، اب وہ جو کل جو ہے، اب یہاں پہ جو 55 ہے نا اب یہاں پہ آ کے مضمون کمپلیٹ ہو گیا ہے، سورہ کا نہیں ابھی، یعنی جو ابھی مضمون جو پڑھ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس مضمون کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں، جو سوالات ہیں، سامنے جو فریق سامنے بیٹھا ہے ان کے ایک ایک کر کے جوابات دیے جائیں گے. اوپر مضمون جو ہے نا اب ہمارے سامنے 2 مضمون آ چکے ہیں. یعنی ایک تو ابتدائیہ تھا، ابتدائیہ کے بعد جو پہلا مضمون شروع ہوتا ہے. ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. الیاس صاحب میں آگے 2 مہینے کے لیے چھٹی کر رہا ہوں، جمعے کو جو ہے نا پاکستان جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ واپسی. ہاں جی آخری ہے. نہیں بیٹھے آپ، کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی ہے تو. اچھا بہرحال یہ ہے یعنی اس کے بعد یہ کہا ہے کہ 55 پہ یہ مضمون ختم ہو گیا. اب جو ہے نا ایک کر کے جو ہے نا سوالات آئیں گے. پہلا یہ ہے کہ کل انی نہیت ان اعبد الذین، یہ جو کل آ گیا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہے، سوال کیا. ہم نے اوپر کہا تھا نا کل آ گیا ہے، تو بیسیکلی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکیشن دینا ہے کہ آگے چل کے یہ کل جو ہے نا کافی آئیں گے. یعنی کل بیسیکلی کچھ سوال تھا،
اس سوال کے نتیجے میں کوئی جواب دینا ہے. تو اب یہاں پہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جو لوگوں نے کوئی شبہات اٹھائے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو ان کو بتا دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے، انی نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان لوگوں کو پکاروں. یہ پکارنا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت کرنا بھی شامل ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر مشکل کی گھڑی میں پکارنا بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں، اس کی عبادت کروں. مجھے جو ہے نا میں منع کر دیا گیا ہے. منع کیوں کر دیا گیا ہے؟ کل لا اتبع اہواءکم، اور ان کو بتا دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا. یعنی اب کیا ہے؟ یا تو قرآن مجید ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا، قرآن میں آ کے جو نوازی ہو گیا. اب اللہ نے بتا دیا تو اب یہ خواہش نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین کا راستہ، مذہب کا راستہ اختیار کرتے ہو تو یہ تمہاری خواہشات ہیں. یعنی جو تم نے بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں پہ نظر و نیاز جو ہے نا چڑھاتے ہو، تو یہ تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری بدعات ہیں. میں اس کی پیروی نہیں کروں گا. قد زللت اذا وما انا من المهتدین، اور یہ کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میں نے بہت بڑی گمراہی اختیار کر لی ہے. اور جب میں نے گمراہی اختیار کر لی ہے تو پھر اس کے بعد میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شامل نہیں ہوں گا. یہ بھی بات وہی ہے جو ان دوسروں کو پہنچانی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی اس طریقے سے یہ کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں بہت بڑا یعنی گناہ کروں گا اور بہت بڑا جرم کروں گا، اور میں ہدایت والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. اور ان کو بتا دو، آگے پھر کہا ہے کل انی علی بینۃ من ربی، اور ان کو بتا دو کہ میں ایک واضح جو ہے نا بینہ پہ کھڑا ہوں. بینہ ہوتا ہے روشن دلیل، یعنی وہ دلیل اب جس کو کاٹا نہ جا سکے، وہ دلیل جو بالکل واضح ہو، جو متعین ہو، روشن ہو، جس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. تو میں واضح دلیل پہ کھڑا ہوں. یہ واضح دلیل کون سی ہے؟ من ربی، میرے رب کی طرف سے. یہ دلیل جو ہے آیت نمبر 19 میں گزر چکی ہے. میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. وہ حوالہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 19 میں جا کے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ کل ای شیء اکبر الشہادۃ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ہو سکتی ہے نا. تو اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہی اکیلا تنہا واحد خدا ہے، اور میں تمام جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، جن کے تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے، میں ان سے بری ہوں. اور یہاں پہ آ کے 56 میں آ کے پھر اس کو دہرایا، اپلائی کر کے بتایا ہے کہ ان کو بتا دو کہ کل انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے، یہ اسی آیت کا حوالہ ہے جو اوپر آیا تھا 19 میں، کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پہ کھڑا ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کی تکذیب کر دی ہے. یعنی اس سٹیٹمنٹ کی، یعنی قرآن مجید کی تم نے تکذیب کر دی ہے. ما عندی ما تستعجلون به، اور جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو میرے پاس وہ نہیں ہے. تستعجلون کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی کا تقاضا کرنا، یعنی جلد بازی سے چیزوں کو چاہنا. میرے پاس وہ نہیں ہے. جلد بازی سے کیا چاہنا؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ کوئی میں تمہیں کوئی نشانی دکھا دوں عذاب کی، وہ میں کام نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ، اور ان کو بتا دو کہ اس چیز کا فیصلہ کرنا یا فیصلے کا اختیار جو ہے نا اللہ کے پاس ہے. میرے پاس اس چیز کا فیصلہ نہیں ہے. یا قص الحق کو، وہ یہ بات واضح کر دے گا، اس حق کو واضح کر دے گا، یعنی فیصلہ کر دے گا کہ کون بینہ پہ ہے اور کون بینہ پہ نہیں ہے. اس چیز کا فیصلہ کر دے گا. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. یعنی یہ کہ میں کوئی چیز اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کروں یہ نہیں کر سکتا. یہ اگلی جو ہے نا وہ اس میں بتا دیا کل لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر جو ہے نا یہ اختیار میرے پاس ہوتا جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو، تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان جو ہے نا معاملہ کبھی کا رفع دفع ہو چکا ہوتا. اگر یہ معاملہ صرف میرے اور تمہارے درمیان ہی ہوتا ہے نا تو یہ کب کا رفع دفع ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دیر نہیں لگاتے فیصلہ کرنے میں. لیکن کیونکہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، اوپر کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یعنی اسی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، تو میرے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں ہے. اگر میرے درمیان ہوتا، میرے اور آپ کے درمیان میں ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. وہ کیا فیصلہ ہوتا وہ نہیں بتایا گیا یہاں پہ، لیکن یہ کہا کہ کیونکہ میرے پاس فیصلہ ہی نہیں کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو میں کیوں جو ہے نا ظاہر ہے کس چیز میں یعنی انٹرفیئر کروں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان ظالموں سے بخوبی آگاہ ہے. جب وہ آگاہ ہے تو اس چیز کا وہ فیصلہ کرے گی. یہ چیز واضح ہو گئی نا کہ اس چیز کا وہ فیصلہ کرے گی. میرے پاس اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے.
یعنی یہ جو اوپر آئی ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے نا وہ ان کے شبہات ہیں، ان کے سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ خاص پہلو ہے، میں اس چیز کی طرف جو ہے نا اشارہ کرنا چاہوں گا، ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے، آگے بھی جو ہے نا یہ آئے گی، لیکن میں اس کو دونوں کو ملا کے جو آگے آئے گی، یہاں پہ بھی آئے گی، ان دونوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو مسئلہ تحکیم کا مسئلہ تھا، اس کے بعد میں ایک فرقہ جو ہے نا پیدا ہوا، بڑا فتنہ، جس کو ہم خارجی یعنی فتنہ کہلاتا ہے، وہ اس آیت کا حوالہ دیتے تھے کہ اللہ فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ موجودہ دور میں جو ہماری پولیٹیکل جو مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں کہ اگر شریعت کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس چیز کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو قطع نظر اس چیز کے وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ آیت اس حوالے سے نہیں آئی، یعنی اصل جو آیت کا مدعا اور مقصد ہوتا ہے وہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ یہاں جس مقصد کے لیے یہ آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ لفظ کسی اور جگہ بھی یہ جملہ ہے، آگے بھی آیا ہے، لیکن یہ کوٹ یہی آیت کرتے ہیں۔ یہ آگے جو ہے نا بتاتا ہوں کس جگہ پہ ہے۔ مشہور ہے۔ ہاں، یہ آگے آیا ہے آیت نمبر 57 میں، وہ دونوں ایک ہی ہیں، مقام ایک ہی ہے، یعنی سوری یہ 57 ہے، اور اس کے بعد یہ آگے چل کے یعنی مقام یہی ہے، میں یعنی یہاں پہ آئے گا تو وہاں پھر میں بتا دوں گا۔ نہیں اسی آگے 2 آیتوں کے بعد ہے۔ جی یہ ہے یہ آیت نمبر 62، جس میں کہا گیا ہے کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق لا الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، یہ قیامت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ کہ یہ فیصلہ کرنا جو تمہارے اور تمہارے درمیان، اب یہاں پہ کس چیز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو واضح رہنا چاہیے نا کہ فیصلہ کس چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ جو رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ رسول تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، بات واضح ہو گئی نا، رسول تو پہلے کہہ چکے ہیں نا۔ اب مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ جو ہے نا فیصلہ اللہ نے ہر چیز کا جو ہے نا ہم یہ کہیں، خواہ وہ تشریع امور کا ہو یا جو ہے نا وہ کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو یا جو ان کی تحکیم کے حوالے سے جو خارجیوں نے جو ہے نا فتنہ اٹھایا تھا، ان کو اس چیز کا کیا اختیار تھا؟ جب رسول کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے تو عام لوگوں کو کس چیز کا اختیار ہے؟ تو یہ بالکل ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہاں جا کے اس کو دیکھ لیں، کیوں ہم جو ہے نا اب یہاں سے ایک اور چیز جو ہے نا ہمیں پتہ چل رہی ہے، یہ سزا دینا جو ہے کون دے سکتا ہے سزا؟ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ اب اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کسی کو یہ اختیار ہے کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے، ایمان کا فیصلہ کرے اور یہ کہے کہ میں سزا جو ہے امپوز کر سکتا ہوں، جو ہماری بات ریجیکٹ کر دیتا ہے اس پہ میں امپوز کر سکتا ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کا تقاضا تم کر رہے ہو، وہ رسول موجود ہیں، میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ شرک کا کلا کما کرنا۔ دعوت پیش کریں گے، جو ہماری دعوت کو ریجیکٹ کرے گا اس پہ بھی تلوار چلائیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو کسی اور کا کیا جو ہے نا وہ دعویٰ قبول کیا جا سکتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے اس پہلو سے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ایک عرصے بعد، ایک وقفے کے بعد جو ہے نا حاضر ہوں گے اگلے سال 2024 میں انشاءاللہ، ایک سال بعد۔ کوئی سوال ہو، کوئی آن لائن دوست جو ہے نا؟ بہت شکریہ شکور صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی۔ اگر انشاءاللہ جنوری میں جو ہے نا وہ ملاقات ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے السلام ساتھ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کب جا رہے؟